یہ آیت چوتھے سپارے کی پہلی آیت ہے، سب سے پہلی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اب یہاں پر جو بھلائی ہے، بھلائی کو نہیں پہنچو گے، تو بھلائی سے مراد کیا ہے؟ کیسی بھلائی؟ تو بیان کیا جاتا ہے یہاں بھلائی سے مراد ہے تقوی۔ بھلائی سے مراد ہے تقوی، یعنی تمہیں تقوی حاصل نہیں ہوگا، تقوی کو تم نہیں پا سکو گے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اب یہ تقوی کیا ہے؟ یہ تقوی کیا ہے؟ تو کہا گیا ہے کہ شرک کو چھوڑنا، شرک کو چھوڑنا اور معاصی کو چھوڑنا، معاصی یعنی گناہ، اس کو بھی چھوڑنا، اور برے اخلاق سے متعلق جتنے معاملات ہیں ان سب کو چھوڑنا، شرک کو بھی، گناہ کو بھی اور برے اخلاق کو بھی۔ ان تینوں چیزوں کو تم چھوڑ دو تو تمہیں اللہ کا تقوی حاصل، یعنی تقوی حاصل ہوگا۔ جو بھلائی کا ذکر یہاں ہو رہا ہے کہ تم بھلائی کو نہیں پہنچو گے، ایک تو یہ ہے، اور دوسرا تقوی حاصل کیسے ہوگا؟ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تو کہا گیا ہے کہ ہر وہ چیز، ہر وہ کام کہ جس کے کرنے سے دین کو نقصان پہنچتا ہو وہ تقوی ہے، اس کو چھوڑ دینا۔ ہر وہ کام، ہر وہ چیز، ہر وہ عادت، ہر وہ طریقہ، ہر وہ جگہ، ہر وہ شخص کہ جس سے دین کو نقصان پہنچتا ہو تو اس کو چھوڑ دینا ہے، اسی کا نام ہے تقوی۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تقوی سے مراد ہے اچھے اعمال، اچھے اعمال، پیارے اعمال، وہ عمل کی جمع ہے اعمال، وہ عمل جو اللہ و رسول کو محبوب ہو، پیارا ہو، تقوی سے مراد اچھے اعمال۔ اب یہاں معنی یہ ہوگا کہ تمہیں اچھے اعمال کی توفیق ہی نہیں ملے گی جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہیں کرو۔ اور صاف معنی ہو گیا، اچھے اعمال کی توفیق ملے گی ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے آپ آ گئے ہیں ابھی آج کہ بھائی آج لیلۃ القدر ہے، 27ویں رات ہے، تو چلو چلتے ہیں مسجد، اللہ کا کچھ ذکر سنیں گے، کریں گے، کچھ نیکیاں بٹوریں گے۔ تو یہ اچھے اعمال کی جو توفیق ملی ہے، یہ کہیں نہ کہیں سے آپ کے کسی عمل کے مقبول اور محبوب ہو جانے کی پہچان ہے، تبھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، تبھی چنا ہے اس نے۔ تو یہ ہے تقوی، یہ ہے بھلائی کہ تم نہیں پہنچو گے، تم نہیں جاؤ گے۔ اب چونکہ اچھا، پھر علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ حاصل ہوگا کیسے تقوی؟ تو خود فرماتے ہیں کہ ان کا تعلق ہے جسم کے کچھ خاص اعضاء سے، اور اس میں جس کا ذکر کیا انہوں نے علامہ غزالی نے، تو اس میں کہا ہے کہ کان، آنکھ، زبان، دل، ہاتھ، ان سب چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ انہی سے تقوی ضائع بھی ہوتا ہے اور انہی کے کنٹرول سے تقوی حاصل بھی ہوتا ہے، انہی سے۔
اگر اس کا استعمال اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ہو تو تقوی حاصل ہوگا، اور شریعت کے خلاف ہو ان کا استعمال تو تقوی حاصل نہیں ہوگا۔ گویا کہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری جنت اور تمہاری دوزخ تو تمہارے ہاتھ میں ہے، تم چاہو تو جنت حاصل کرو اور تم چاہو تو جہنم کے حقدار بن جاؤ۔ یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بھی ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے کان سے بھی پوچھا جائے گا اور تمہاری آنکھوں سے بھی، بلکہ جسم کے ایک ایک پورشن سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کر لے گا کہ تمہارے حالات کیسے تھے، تمہارے واقعات کیسے تھے۔ اس دن زبان کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، منہ بند کر دیا جائے گا۔ کہا کہ الیوم نختم، سورہ یاسین شریف میں الیوم نختم علی افواہہم، تمہارے منہ پر پٹی کر دی جائے گی، مہر لاک کر دیا جائے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اور اللہ تمہارے ہاتھ سے بات کرے گا۔ تم ہی بتاؤ، اس کی کہانی تم ہی بتاؤ۔ وتشہد ارجلہم، اور پاؤں ہماری گواہی دیں گے۔ ہاتھ سے پوچھے گا اور پاؤں کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں، یہی مہر لگائے گا۔ ہاتھ بولے گا اور پاؤں اس کو ٹرو کرے گا یا فالس کرے گا، نہیں غلط بول رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے، ہرگز اچھے اعمال تمہیں حاصل نہیں ہوں گے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، اور جو خرچ کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر بھی، یعنی تم اس میں کچھ مکس بھی نہیں کر سکتے ہو اپنی طرف سے، جو حقیقت ہے وہ اللہ جانتا ہے۔